اسلام نے کتنی ہی وہ شخصیات بیان کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے اسلاف کی کتابوں میں پڑھا، قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پیدا ہوئے تو آپ کو 14 سپارے حفظ تھے۔ تو پوچھا یہ آپ کو کیسے ہوئے؟ کہا اماں جان تلاوت کرتی تھی تو میں نے یاد کر لی۔ اب ان اولیاء اللہ کی عظمتوں کو قرآن مجید سے ٹکراؤ دلا کے تو کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ میں وہ آپ کو بات سنانے لگا۔ سورۃ النحل ہے، سورۃ نمبر 16 ہے، پارہ نمبر 14 ہے اور آیت نمبر ہے 78۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب میں تمہیں اس دنیا میں لے کے آتا ہوں تو تمہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ کہتے تم کہتے ہو 14 سپارے انہوں نے حفظ کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں دنیا میں بھیجتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ بھئی قرآن مجید کی یہ ایک آیت تو نہیں ہے، صرف قرآن مجید کی آیات ہیں 6236۔ ان 6236 آیات میں سے یہ ایک ہی آیت قرآن نہیں ہے مکمل، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے میجورٹی کا ذکر کیا، خاص بندے اس سے باہر ہیں۔ پہلے اس کو میں رپیٹ کر دوں تاکہ معنی اس کا ذہن میں رہے۔ فرمایا جب میں تمہیں پیدا کرتا ہوں نا اس وقت تم کچھ نہیں جانتے ہوتے۔ اب یہ ہے سورۃ مریم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بی بی مریم سلام اللہ علیہا جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے لوگوں کے پاس آئیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت کا مظہر بنایا۔ تو کہنے لگی یہ کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا اس کی طرف اشارہ کر کے اشارت الی، اس سے پوچھو یہ کدھر سے آیا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، فرمایا وہ بچہ کیسے گفتگو کرے گا جو بھی پنگوڑے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں گفتگو شروع کر دی۔ فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور نبی بھی بنایا ہوا ہے، وجعلنی مبارکہ، برکت والا بھی بنایا، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہاں پر موجود ہوں نماز کا وقت ہے نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں، اور میں اپنی امی جان کے ساتھ زبردست حسن سلوک کرنے والا، اور میں بدبخت نہیں ہوں۔ یہ کلام کیا۔ اگر قرآن مجید ہم نے سارا نہ پڑھا ہوتا تو یہ دونوں آیتیں ٹکرا گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ قرآن مجید میری کتاب نہ ہوتی تو اس میں تم بہت سا الجھاؤ دیکھتے کہ ادھر کچھ کہا جا رہا ہے، ادھر کچھ کہا جا رہا ہے، ادھر کچھ کہا جا رہا ہے۔ فرمایا میری کتاب ہے نا تو اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھو گے تو معنی سمجھ آ جائے گا۔ جب کہا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب میں تمہیں پیدا کرتا ہوں تو تم اس وقت کچھ نہیں جانتے ہوتے، یہ میجورٹی ہے، اور جب اپنے خاص لوگ پیدا کرتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ان کو علم کامل عطا فرما دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام ہمارے جیسے افراد پیدا ہوتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، سب سے پہلے بلاتے ہیں کہ جناب اس کو گڑتی دے دیں، شاید لگا اس کو کیا پتہ یہ کیا، نہ اس کو ٹیسٹ کا پتہ ہے، نہ اس کو ذائقے کا پتہ، نہ اس کو دودھ کا پتہ ہے، نہ پانی کا فرق پتہ۔ لیکن اگر وہ اللہ کا قرب خاص والا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا سے گزر رہے تھے نا تابوت کے اندر، تو وہاں تابوت میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی امی کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پینا، تو وہ لا تعلمون میں نہیں آتے تھے۔ اس کا مطلب ہے خاص اور حکم میں ہے، عام اور حکم میں، وہ بھی لا تعلمون میں نہیں آتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص والے۔ اور فرمایا کتنا زبردست حکم دیا، فرمایا حرمنا علیہ المراضع من قبل، فرمایا یہاں آنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ساری عورتیں حرام کر دی۔ چھوٹے سے بچے کو بتا بھی دیا یہ امی ہے یہ غیر ہے، رشتے بھی سمجھا دیے، پہچان بھی عطا فرما۔ فرعون کو شک پڑ گیا کہ کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جو خواب میں مجھے دکھایا گیا تھا، میری سلطنت الٹ دے گا۔ کہنے لگا مائی صاحبہ یہ آپ کو دودھ کیوں پی رہا ہے؟ تو یہ تو کسی کا بھی نہیں کہا، اس لیے ہے میں بڑی نفیس اور صاف ستھری ہوں، بچہ بھی صاف ستھرا۔ اللہ نے فہم و فراست دی، بڑا ٹیکنیکل انہوں نے جواب دی کہ میں صاف خوشبودار، یہ بھی خوشبودار، اس لیے پی۔ پھر حضرت جریج، یہ بخاری نے لکھا، بہت نیک آدمی تھے، ان پر کسی نے انگلی اٹھائی
حضرت یوسف علیہ السلام پر کسی نے انگلی اٹھائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب کسی نے انگلی اٹھائی تو آپ نے فرمایا جو گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہے نا اس کو بلاؤ۔ ایک چھوٹا سا بچہ گود میں آ گیا، ان کو کیا پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہنا ہے، کہا اس سے کیا کہلوانا ہے، فرمایا یہ بولے گا، گواہی دے گا کہ اصل میں صحیح کون تھا۔ اس نے بچے نے گواہی دی، سورہ یوسف ہے 12واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی بات کہہ رہی، اس کا مطلب ہے رخ اس کی طرف ہے یوسف علیہ السلام، تبھی آگے سے پھٹی۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے فَكَذَبَتْ، پھر عورت جھوٹی۔ اس بچے کو فیصلے کی اتنی صلاحیت کس نے سمجھائی؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، لوگ تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کو علم نہیں ہوتا، اللہ نے تو اس کو جج بنا کے بھیجا ہے۔ یہ پوزیشن کس کی ہے؟ جج کی، کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ جج کی سیٹ پہ منصب پہ بیٹھا ہو، فیصلہ کر رہا۔ جس کو اللہ نے اپنا قرب خاص دیا ہے نا، اس کی عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، پہلے دن ہی وہ گفتگو کر کے بتا دیتا ہے کہ میں کون ہوں، اللہ نے مجھے کتنی صلاحیتوں سے نوازا۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد گرامی نے ایک کتاب لکھی ہے بخاری بحوالہ تیسیر الباری، اس میں آپ نے پوری کتب حدیث سے 9 بچوں کا ذکر نکالا ہے آیات قرآنیہ کے علاوہ میں، جو پنگوڑے میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص والے ہیں، اللہ ان کو علم دے دیتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو بچے نے گواہی دے دی کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو یہ کس نے اس کو علم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی طرح جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو علم کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کمال ہے، جس کو وہ اپنی رحمت کاملہ کا حصہ بنانا چاہے اس کو خاص علم عطا فرماتا ہے۔